बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضلع باگل کوٹ کے ایک تعلقہ جسے بڑگی تعلقہ کہتے ہیں، اس تعلقے کے اندر الحمدللہ ہماری ایک بستی ہے گلگلی زون کی جس کا نام بودیہاڑ ایس ٹی حضرت مولانا نیاز صاحب کا بغیچہ، جہاں پر ایک عارضی مسجد محبوب کے نام سے بنائی گئی تھی، جس کے اندر حضرت پیر ذوالفقار کے خلیفہ حضرت اقدس مولانا منیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کے شاگرد خاص حضرت حافظ مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو ہمارے اس علاقے کے اندر الحمدللہ 10 دن میں تراویح ختم کیے۔ پہلی مرتبہ یہ ہمارے بڑگی تعلقے کے حضرت مولانا نیاز صاحب کی اس عارضی مسجد بغیچے کے اندر 10 دن کے قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ الحمدللہ ختم قرآن کی دعا بھی ہو چکی ہے۔ اب رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ ہمارے علماء کرام کی ذمہ داریاں تھیں جس کے بنا پر حضرت مولانا اکرم صاحب کی ہم لوگ عزت افزائی، شان پوشی مکمل طریقے سے نہیں کر سکے، تو الحمدللہ آج ان کی مکمل طریقے سے شان پوشی اور جو تراویح خدمت کیے ہیں ان کے شان کے اندر کچھ نظرہ اور ہدیہ بھی آج پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد محبوب کے اندر جو تراویح نماز پڑھنے کے لیے کئی علماء کرام اس میں تھے، جس میں حضرت مفتی جعفر صادق صاحب، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اور بندہ ابو شہمہ، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار ایوب بھائی اور ہمارے مولانا نیاز صاحب کے جو بڑے بھائی امین بھائی، اور ہمارے کئی بھائی ہیں جس کے اندر ہمارے ببلو بھائی، محمد بھائی، مقبول بھائی، شاہ رخ بھائی، ڈونگری بھائی، امین بھائی، جاوید بھائی، ندیم بھائی، نذیر بھائی، لال صاحب بھائی، اور حضرت مولانا نیاز صاحب کے جو پیارے فرزند حافظ زبیر صاحب جو سندھی مدرسے میں الحمدللہ حفظ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ سارے حضرات الحمدللہ ہمارے مولانا اکرم کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑگی سے بھی کچھ ساتھی ہمارے ساتھ آئے تھے، مختوم بھائی، فیاض بھائی، بلال بھائی، اور میرے دونوں بچے بھی، وہ بھی کئی مرتبہ یہاں پر تراویح کے لیے آئے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمارے ایوب بھائی اور مولانا نیاز صاحب یہ دونوں احباب مل کر حضرت مولانا اکرم صاحب کی آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے، آج رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، 1-2-4 دن کے بعد عید ہے، اس سے پہلے یہ لوگ اپنی مکمل طریقے سے ان کو کچھ ہدیہ اور شان پوشی کرنے کا ایک انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، تو چنانچہ آج مولانا اکرم صاحب کی شان پوشی کی جائے گی۔ میں جناب ایوب بھائی سے اور حضرت مولانا نیاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا اکرم صاحب کی آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے شان پوشی اور عزت افزائی کریں اور مولانا کو ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ادھر نظر آنا جی، ماشاء اللہ۔ ہم حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے ہمارے اوپر بھروسہ کر کے اپنے شاگرد خاص 2 شاگردوں کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ ایک مولانا نہال، الحمدللہ مولانا نہال صاحب ہمارے بڑگی تعلقے کی ایک بستی ہے انگواڑی، اس کے اندر الحمدللہ تراویح سنا کر ابھی وہ جا چکے ہیں۔ مولانا اکرم صاحب نے خوشی کے ساتھ یہاں پر عید ختم کر کے جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا اکرم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا اکرم صاحب نے ہمارے یہاں بہت اچھا قرآن کو سنایا اور بہت اچھی یہاں کے نوجوانوں کی اور اس بنجر جیسی بستی کے اندر انہوں نے خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو، آپ کے تراویح قرآن کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں مولانا اکرم صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا ایک چھوٹا سا چینل ہے ابو شمع قاضی کے نام سے، اس چینل کے اندر آج کا یہ پیغام ہم لوگ پہنچائیں گے۔ میں مولانا اکرم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے اور یہ دوسری مرتبہ ہمارے ضلع میں آپ آئے اور ہمارے تعلقے میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو آپ کو یہاں پر تراویح کے لیے کیسا لگا، کیا لگا، یہ کچھ تاثری کلمات اور کچھ دعائی کلمات جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے پیش کرنا ہے۔ عباده الذين اصطفى اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم۔ وقال الله تعالى
اللہ یجتبی الیہ من یشاء صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اپنی مقدس اور پاکیزہ کلام کو اپنے سینے میں بسانے اور اس کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے قرآن کریم پڑھنے اور سننے والے کو منتخب فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اپنی مرضی سے منتخب فرماتے ہیں، اور جو تمام بندوں میں ان کو چہیتے اور محبوب بندے ہوتے ہیں ان میں سے منتخب کر کے اپنے قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے سننے کا۔ جتنا پڑھنے والا اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک محترم بالشان اور قابل قدر ہوتا ہے، اتنا سننے والا بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم کو بڑی دلچسپی، اور میں گویا سمجھتا ہوں، میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے لوگوں نے جس دلچسپی کے ساتھ قرآن کریم کو سنا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا۔ میں الحمدللہ 2017 سے قرآن کریم سنا رہا تراویح میں یقین کے ساتھ اور بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس خوشدلی کے ساتھ میں نے یہاں قرآن کریم کو سنایا اور کوشادگی کے ساتھ میں یہاں رہا ہوں، 1 مہینہ مکمل ہونے کو ہے، مجھے اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی میں بتا نہیں سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام دل سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو وہ کام آدمی کو پسند بھی آتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال خود اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جب کوئی کام اللہ رب العزت والجلال پسند فرماتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اخلاص کے ساتھ بالکل اللہ رب العزت والجلال کے لیے آپ نے ہم سے محبت کی، اور ہم سے کیا، آپ نے قرآن کریم سے محبت کی ہے۔ کیونکہ اگر میرے پاس قرآن کریم نہیں ہوتا تو آپ میرا نام بھی نہیں جانتے، مجھے پہچانتے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں قرآن کریم کا دولت اور عظیم نعمت ہمیں اللہ رب العزت والجلال نے عطا فرمایا ہے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے تو حضرت اقدس ہمارے شیخ مشفق مربی مولانا منیر الدین صاحب نقشبندی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناکارے کے اوپر بھروسہ کر کے ہمیں اس بات کا بھروسہ دلایا اور ہمیں امید دلائی کہ بیٹا تم جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دعا تمہارے ساتھ ہے، تم جاؤ کرناٹک ہماری دعا لے کر۔ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، میں مولانا کے ساتھ جب بھی ملتا ہوں، اللہ والے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کو دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں مولانا نے ہمارے اندر کیا دیکھا، کیا بھروسہ کیا۔ اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہوں، اور مولانا کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں۔ اس کے بعد مولانا ابو شامہ صاحب، جنہوں نے مولانا کے بعد سب سے زیادہ میرے اوپر بھروسہ کیا۔ حالانکہ پچھلے سال بہت ساری باتیں آئی تھیں جو ناموافق تھی، طبیعت کے خلاف تھی، لیکن اس کے بعد بھی مولانا ابو شامہ صاحب نے ہمارے اوپر ایسا بھروسہ کیا کہ پچھلے سال سے زیادہ بھروسہ کر لیا مولانا نے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہوں کہ میں اب تک مولانا ہمارے اوپر بھروسہ کیے ہیں، اور میں بھی یہی امید کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال اس بھروسے پر میں کھرا اتروں مکمل طور پر۔ مولانا کے سامنے جس طرح ہمیں سمجھ رہے ہیں، اسی طرح ان کے سامنے کھرا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اس کے بعد مولانا نیاز صاحب ہیں، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں انہوں نے کتنی محنت کی ہمارے لیے۔ مولانا ابو شامہ صاحب تو محنت کیے ہیں، انہوں نے باہر محنت کی، مولانا نے اندر سے محنت کی۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہمیں یہاں آنے کے بعد جس دن میں پہلے دن آیا تھا، مغرب سے پہلے، میں دل کی بات بتا رہا ہوں مولانا،
جب میں بائک سے آ رہا تھا تو میں سوچا پتہ نہیں اللہ کہاں جا رہا ہوں، جنگل میں کہاں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی میرے اوپر. یہ جب میں وہاں سے نکلا تھا اندھیرا ہی اندھیرا اندھیرا ہی ہے، میں نے کیا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، مولانا مجھے کہاں بھیج دیا. لیکن وہی ہے کہ جب میں یہاں آیا، میں نے مغرب بعد پہنچا تھا، میں نے عشاء پڑھی. عشاء کے بعد مجھے لگنے لگا کہ جنگل میں منگل ہو رہا. اب جنگل میں یہ جنگل نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال کا یہاں بہت فضل ہے، احسان ہے. اس کے بعد پھر دن بدن ہم رہتے چلے گئے اور ہم الحمدللہ لوگوں کے دلوں میں بستے چلے گئے، اور آپ لوگوں نے اتنی محبتیں دی ہمیں کہ ہم گھر کو بھول گئے. حقیقت یہی ہے، نہیں تو ہم کہیں بھی عید میں نہیں رکتے. کوئی بھی آدمی گھر سے زیادہ عید میں کسی کو مزہ نہیں آتا. ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ گھر جو ہے، گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ عید کریں. آپ کو پتا ہوگا کہ میں بقرعید سے گھر نہیں گیا ہوں، گویا کہ 1 سال ہونے کو ہے، 2 مہینہ بچا ہوا ہے. 1 سال سے میں اپنے والدین سے دور ہوں. ان کی دعائیں ہیں، قربانی ہے، کیونکہ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور جائے. لیکن ان کا احسان مند ہو کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کیا، اس لیے انہوں نے اپنی محبت کو براہ طاق رکھ کر ہمیں اتنا دور بھیج دیا. میں سچ بتاؤں، جب میں نے امی کو فون کیا یہاں آگے تو امی کہنے لگی کہ یوں محسوس ہوتا ہے میرا بیٹا دنیا کو اس طرف سے آ گیا. تو میں نے امی سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ عید سے پہلے آ جائیں گے. لیکن امی کی محبت مغلوب ہوگی، آپ کی محبت غالب ہوگی، اس لیے ہم عید میں ہی رہ گئے. میں اپنی ماں و بہنوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مولانا ایسا کھانا کھلایا. میں جو دل میں سوچتا کہ آج میرا کھانے کے من ہے، اس طرح کا کھانا ہو، تو روزانہ وہی آتا تھا. میں پچھلے سال تھا وہاں، ان کو بتایا میں نے، باگل کوٹ میں اڈلی ڈوسا کھا کے میں پاگل ہو گیا. اور یہاں میں نے اس کی شکل بھی نہیں تھی کہ میں چاہتا بھی نہیں ان کی شکل دی، کیونکہ کھائی نہیں جاتا ہو. اور ہمارا چاول ہے، روٹی ہے، گوشت ہے، یا الحمدللہ ہم لوگ آلو وغیرہ کھاتے رہتے ہیں. یہ روزانہ کا کھانا الحمدللہ بہت پسند آیا مجھے کھانا یہاں کا. ماں و بہنوں نے بھی یہ احساس نہیں ہونے انہوں نے دیا کہ حافظ صاحب کئی دور سے آئے ہیں، یہ تو 1 مہینہ کے لیے ہیں، ایسے چلے جائیں گے، کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا. باقی ہمارے بچے تو پتہ نہیں ایسے لگتے تھے ہم ان کے بڑے بھائی ہیں. کرکٹ ہو، نماز کے وقت میں نماز، کچھ سیکھنے کے وقت میں سیکھنے میں وقت لگاتے تھے، اور کرکٹ کے وقت میں کرکٹ. ماشاءاللہ بہت دل خوش ہے میرا. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت والجلال آپ سب کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، اور ہمیشہ اس باغیچے کو دین کی خدمت کے لیے، قرآن کریم سننے اور سنانے کے لیے قبول فرمائے. اور بالخصوص میں اپنی ماں اور بہنوں کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں، کوئی انسان قرآن کریم کی خدمت کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. صحیح بات یہی ہے، آپ نے میری خدمت نہیں کی ہے بلکہ قرآن کریم کی خدمت کی ہے، اور قرآن کریم کی جو خدمت کرے گا اللہ رب العزت والجلال ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہے، انسان کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں اور تمام لوگوں کی جو قرآن کریم کی محبت کے وسیلے میں جو انہوں نے محنت کی، ہمارے ساتھ محبت جتایا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت والجلال ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم قیامت کے دن جس طرح یہاں سب کے سامنے بیٹھے ہوں، اسی طرح ان لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں، اور اللہ رب العزت والجلال ہم سے کہے کہ بتاؤ کرم تم کن لوگوں کو لے جانا چاہتے ہو. تو میں تو یوں مولانا کے باغیچے میں آؤں گا پہلے، اور کہوں گا کہ پہلے میری ماں بہنوں کو لیجیے، اس کے بعد مولانا کو، مولانا و شامہ کو، ان کے تمام بھائیوں کو لے کر جنت میں چلا جاؤں گا. میں والدین کو ساتھ میں لے کے آؤں گا ادھر سے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر سب کو لے کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع عطا فرمائے. دعا کیجیے ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے. دنیا بھی گزر جائے گی. آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح ٹوٹ کر محبت کی ہے قرآن کریم سے، زندگی بھر آپ محبت کرتے رہیے، کیونکہ قرآن کریم سے جنہوں نے محبت کی ہے وہ کبھی بھی ناکام نامراد نہیں ہوئے. آج آپ نے ہماری جو شان پوشی کی ہے، آپ نے جو آج ہمارے گلے میں ہار پہنایا، آپ نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کرسی آپ نے دے دیا. آپ نے کیوں دیا؟ ہمارا نام اکرم ہے یا پھر ہم جھارکھنڈ سے، اسی وجہ سے نہیں دیا آپ نے.
میرے پاس الحمدللہ کا قرآن کریم ہے, اور آپ کی بھی اسی طرح وہاں عزت ہوگی انشاءاللہ. قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال جب میدان محشر سجے گا, وہاں بھی اسی طرح آپ لوگوں کی, ہم لوگوں کی انشاءاللہ مجلس لگے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ لوگ قرآن کریم اگر ہم پیچھے آگے پڑھتے تھے, یہ لوگ سنتے تھے, ساتھ میں سب کو لے کے چلو انشاءاللہ. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو مزید دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, اور جو ایام بچے ہوئے ہیں مزید محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, رب کریم ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. رب کریم جو محبت ان لوگوں نے دی ہے, رب کریم جو قرآن کریم سے ان لوگوں نے محبت کی ہے, رب کریم جس طرح انہوں نے ٹوٹ ٹوٹ کر قرآن کریم سے محبت کی ہے, قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کی ہے, رب کریم آپ بھی اسی طرح ان سے محبت فرما لیجیے. رب کریم جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی وجہ سے رب کریم اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیا, رب کریم سب کو قبول فرما لیجیے. رب کریم بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں نے, رب کریم تو خوب جانتا ہے, میں تو سوتے رہتا تھا, رب کریم وہ 4 بجے جگ جاتی تھی اور ہمارے لیے سحری افطاری کھانے کا انتظام کرتی تھی. رب کریم ہم ان کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتے, ہم تو خود ہی محتاج ہیں. رب کریم آپ ہی ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے. رب کریم ان کی مغفرت فرما دیجئے. رب کریم آخرت میں سرخروئی عطا فرما دیجئے. رب کریم مولانا ابو شامہ صاحب, مولانا نیاز صاحب اور ان کے تمام بھائی اور ہمارے تمام مقتدی, رب کریم سب کو دین کے لیے قبول فرما دیجئے. رب کریم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. سب کے جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں رب کریم آبرو کی حفاظت فرما لیجئے. رب کریم ہم سب کے ماؤں کے عزت کے آبرو کی حفاظت فرما لیجئے. رب کریم یہ خوشی کا موقع ہے, بالخصوص رب کریم مولانا نیاز صاحب کے والد محترم, رب کریم مولانا ابو شامہ صاحب کے والد محترم, رب کریم اگر وہ اس وقت ہوتے, رب کریم وہ بھی خوشی سے مچل رہے ہوتے کہ ہمارے بیٹے کو اللہ رب العزت والجلال نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا. رب کریم وہ دیکھ کر رب کریم کتنے خوش ہوتے. رب کریم جس طرح وہ آج دنیا میں خوش ہوتے, ان کے قبر میں ان کو خوشی عطا فرما دیجیے. رب کریم ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. رب کریم یہ تو اپنے والدین کے اوپر اتنے قربان ہے, انہوں نے کچھ نہیں سوچا اور اپنے والد صاحب کے لیے, آپ کے گھر کے لیے زمین دے دی. رب کریم ان کا کوئی مقصد تو دوسرا نہیں, بس ایک ہی مقصد ہے, اس کے صدقے ہمارے والد کی مغفرت ہو جائے. رب کریم ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے صدقے ہماری والد کی مغفرت ہو جائے. رب کریم ان کو ہمیشہ اسی طرح دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے. رب کریم ان کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے. رب کریم ہم خوب جانتے ہیں جب والد محترم کا سایہ اڑ جاتا ہے, رب کریم چھت کے نیچے بھی دھوپ محسوس ہوتی ہے.